بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ثلاثۃ الاصول ہے، شیخ الاسلام المجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، اگر آپ سے کہا جائے کہ وہ تین بنیادی اصول کیا ہیں جن کا جاننا، جن کا علم رکھنا انسان پر فرض ہے، انسان پر فرض ہے، مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ سب نے مرنا ہے اور سب سے یہ سوال ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہیے کہ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا اور اپنے دین کو پہچاننا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، یعنی یہ وہ تین بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ہر انسان پر فرض ہے، اپنا رب، اپنا دین اور اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اب ساری انسانیت کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے؟ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہیے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، الذی ربانی، جس نے مجھے وجمیع العالمین اور تمام جہانوں کو پالا ہے، وہو معبودی، اور وہی میرا معبود ہے، یعنی اسی کے لیے میرے سارے اعمال ہیں، میری زندگی اسی کے لیے ہے، میرا جینا اسی کے لیے، میرا مرنا اسی کے لیے، میری عبادات اسی کے لیے۔ تو رب کی تشریح یہی ہے جو اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے ساتھ پالتا ہے اور ان کو اپنا رزق کھلاتا ہے اور انہیں پیدا کرتا ہے جبکہ وہ موجود نہیں تھے، ان کا ذکر تک نہیں تھا، جیسے انسان کو فرمایا هل أتى على الإنسان، کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا ہے کہ جب اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا انسان کیا ہے۔ پھر ہم پر بھی انفرادی طور پر ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے بارے میں ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو رب وہی ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم دنیا کی زندگی بسر کریں، اس کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں۔ ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جہاں اندھیرے ہی تھے،
پھر اس کے بعد وہاں بھی رزق پہنچایا ہمیں، ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے رزق دیا، پھر ہمارے اندر روح پھونکی، اپنے حکم سے ہمیں جسم عطا فرمایا، تو وہ ہمارا معبود ہے۔ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، میرا وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ اب یہ سوال قبر میں بھی ہوگا، قبر میں ہوگا من ربک۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ سوال بہت آسان ہے، جواب اس کا بڑا سادہ سا ہے، رب اللہ ہے، جبکہ مشرک اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بناتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر اتنا سا جواب کافی ہے تو ابو جہل اور اس کی قوم نے پہلے ہی دے دیا، اور ان کا جواب قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو، کون ہے جو تدبیر کائنات کرتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کون ہے جس نے سورج چاند کو مسخر کیا، کون ہے جو بارش برساتا ہے، سارے سوالوں کے جواب میں ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اللہ۔ ایسے انداز میں جواب دیا انہوں نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، کوئی رب سوائے اللہ کے، یعنی اس میں شرک کا شائبہ ہی نہیں، توحید کے انداز میں جواب دیا انہوں نے۔ اور مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا متعدد جگہ پر کہ وہ مشکل میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، شرک چھوڑ کے خالص توحید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اگر یہ مربو کا جواب ربی اللہ اتنا آسان ہے ہم سمجھتے ہیں، تو مشرکین عرب سب سے پہلے اہل ایمان کی صفوں میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کو سب سے پہلے فرعون، ابو جہل کو تو اس امت کا فرعون کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اللہ پر اس قدر ایمان رکھتا ہے اور اس کی گواہی قرآن میں آئی ہے۔ مسئلہ اصل کیا ہے؟ اللہ کا تو سارے مشرک رب مانتے ہیں، خالق مالک رازق سب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد مشکل کشا بھی مانتے ہیں۔ مانگتے کس سے ہیں؟ نظر و نیاز کس کی کرتے ہیں؟ محبت جو عبادت ہے اور خوف ہے، اعمال اپنے کس کے لیے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہی اعمال میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں۔ شرک ہوتا یہی تو ہوتا ہے شرک، کہ اللہ کو بھی ماننا اور غیر اللہ کو بھی ماننا، اللہ سے بھی مانگنا اور غیر اللہ سے مانگنا۔ تو یہ بدبخت تو مسجد میں خانہ کعبہ میں جا کر بھی قبر والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس کے علاوہ تو کسی کی عبادت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے آگ میں تجھے جلا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، تو اس کے علاوہ کسی کے لیے اپنا عمل نہیں کرے گا۔ وہ رب تیرا کون ہے؟ دو آدمی جا رہے تھے، پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ راستے میں ایک عبادت خانہ تھا، ان کا مشرکین کا مزار تھا، جہاں وہ نذرانے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ سلامی پہلے دے گا، چڑھاوا چڑھائے گا، کوئی بھی چیز ذبح کرے گا، ورنہ گستاخی ہو جائے گی، واجب القتل ہوگا۔ وہ دو آدمی جا رہے تھے، مسافر تھے، جس طرح ٹرین جا رہی ہوتی ہے پنجاب کو، راستے میں کتنے مزار آتے ہیں، ہر مزار کے سامنے پاں لگاتی ہیں۔ ڈرائیور کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے، یہاں فلاں مزار ہے اس ایریے میں۔ اس مزار کے ایریے سے جب ٹرین گزرتی ہے، ڈرائیور ڈر کے خوف کی حالت میں الارم بجاتا ہے، بسوں والے بھی بجاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں،
ان کو خوف ہے کہ اگر سلامی نہ دی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. یہ خوف یہ عبادت ہے, یہ خوف عبادت ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو, ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا کیا ہے, مسلمان ہو یا کافر. بس توحید ایک ایسا علم ہے جس سے بندے کا یہ عمل عبادت بن جاتا ہے کہ ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو. لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, مطلب عبادت کیا ہے؟ یہی تو اعمال آپ کے, کوئی ظاہر ہے کوئی باطن ہے, کوئی دل کے اعمال ہے کوئی ظاہری. تو ان کا راستہ روک لیا, یہاں سے نہیں گزر سکتے. جس طرح کہیں قبرستان میں جاؤ, بعض مزار کے مجاور آگے آ جاتے ہیں, نہیں جا سکتے آگے جب تک آپ یہ سلامی کے لیے پھول نہیں لوگے, یہ لو وہ لو, سارے آداب سکھاتے ہیں. تو کہنے لگے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھاؤ پھر گزر سکتے ہو یہاں سے, ورنہ گستاخی ہوگی ہمارے. تو ایک نے کہا, ایک نے جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا چلو, دونوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں. تو انہوں نے یہاں تک آفر دی کہ مکھی مار دو چڑھاوے کی نیت سے, نذرانہ دینا پڑے گا. ایک نے کہا ما کنت اقرب لاحد, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی دوں. قربانی کہتے ہیں چڑھاوے کو. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, صاف جواب دے دیا میں تو توحید پر ہوں. اور دوسرے نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا, مکھی ماری. تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا کیونکہ واجب القتل ہو گیا, گستاخ ہو گیا. اللہ کی خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا, گستاخی ہو گئی. جبکہ اللہ تمہارا دشمن ہے, تم بھی تو مانتے ہو اللہ کو. اس نے ایک اللہ ہی کو مانا ہے. ایک اللہ کو ماننے کو یہ لوگ گالی کہتے ہیں, گستاخی کہتے ہیں بزرگوں کی, پیروں کی اور اپنے آقاؤں کی. اگر کوئی کہنے نام بھی نہ لے ان کے عقیدوں کا, اتنی بڑی جرات کرتے ہیں. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو تکفیر کے مرض میں مبتلا کیا ان قبر پرستوں نے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کرنا جرم قرار دیا ہے انہوں نے. اور آج باتیں کرتے ہیں تکفیر ہو گئی, تکفیری ہیں, وہابی تکفیری ہیں. پورا ہندوستان بھر دیا کفر کے فتووں سے. کوئی نہیں بتانے آیا کہ تکفیر کون کرتا ہے. صحابہ تک کو معاف نہیں کیا کفر کے فتووں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی دشمنی تھی مشرکین عرب کو. ھذا الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے جو تمہارے معبودان باطلہ کو باطل کہتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو منع کیا کہ مشرکین جن کو بھی پکارتے ہیں ان کا نام لے کر برا بھلا نہیں, ان کو ٹارگٹ نہیں کرو. یہ تو مسلمانوں کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ وہ بتوں کا نام لے یا ان کے بزرگوں کا نام لے کر برا بھلا کہیں. یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے ہماری, اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا بھلا کہا کسی کے بزرگوں کو یا جس کو بھی وہ مانتے ہیں. صرف توحید سنائی ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا ہے. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ سنتے ہی فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ گستاخی کر دی. تو کون ہے وہ رب؟ مر رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ تم جانتے ہو اپنے رب کو؟ اگر جانتے ہو تو لا محالہ آپ اسی کی عبادت کرتے ہوں گے. کوئی ایسی ہستی ہے جو آپ کا رب بھی ہو اور آپ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے ہوں؟
बता सकते हैं तो फिर कब्र में ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपने अकीदे बनाए हुए हैं अल्लाह भी देता और उधर मुश्किल कुशा भी पैदा हुए हैं दुनिया में, अल्लाह रब है, रब्बुल आलमीन है, और फलां हस्ती मुश्किल कुशा है, फलां हस्ती बेड़ा पार लगा देती है, 12 साल के डूबे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। रुबूबियत में ही शिर्क कर दिया, जहां मुशरिकीन अरब सोच भी नहीं सकते थे ऐसा शिर्क के रब कि अल्लाह के अलावा भी कोई जिंदा कर सकता है, अल्लाह के अलावा भी कोई रिज़्क दे सकता है, बच्चा दे सकता है, बिगड़ी बना सकता है, ऐसा शिर्क तो मुशरिकीन ने भी नहीं बयान किया। मुशरिकीन के शिर्क की यह हकीकत है कि वो कहते हैं हम मानते हैं, हम इनके गैरुल्लाह के नाम के नजर नियाज करते हैं, हम गैरुल्लाह को पुकारते हैं, हम गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इसका ये अमल हमारा जो है हमें अल्लाह के करीब करता है, ये नेक अमल समझ के करते हैं। लेकिन जब आती है बात कि कौन है तुम्हारा मुश्किल कुशा, कौन है तुम्हें देने वाला, उस वक्त सिर्फ कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी की तरफ इशारा नहीं करते हैं वो। फिर उनसे पूछा जाए तो फिर तुम इनको क्यों पुकारते हो, बुतों को और अपने फरिश्तों को? वहां उनका एक ही जवाब है, हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, देता तो अल्लाह है लेकिन ये सिफारिश करते हैं बस। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यही देता है। तो बाद की सदियों में शिर्क इस हद तक गलाजत पकड़ चुका है और मुशरिकीन इस हद तक गलीज हो चुके हैं कि मुशरिकीन अरब भी अगर जिंदा हो तो वो भी न तौबा करें इनके इन नजरियात को देखकर, अल्लाह के बारे में जो इन्होंने शिर्क की गलाजत फैलाई है, नाउजुबिल्लाह, कि अल्लाह पर ईमान जो मुशरिकीन अरब का था उस ईमान में भी इन्होंने कुफरियात दाखिल कर दी। अल्लाह की रुबूबियत में शिर्क, तो ऐसा बंदा है उससे तो ये सवाल भी ना पूछा जाए कि तेरा रब कौन है, क्योंकि उसने तो अल्लाह की रुबूबियत में शिर्क किया है। उससे तो पहले ये कहा जाएगा तो इंसान बन, अपनी इंसानियत पर आ, इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने रब की पहचान रखी है, तो उससे भी गिर चुका है। तूने तो रब की पहचान को भी तबाह कर दिया, खत्म कर दिया है। पहले तो इंसान बन। मुशरिक भी इंसान होता है, यानी मुशरिकीन अरब, नबी के दौर के मुशरिकीन, उनमें भी इंसानियत थी कि अल्लाह को मानते थे, लेकिन उनके बाद आने वाली नस्लें उनकी वो उस इंसानियत से भी गिर गए कि अल्लाह ताला की रुबूबियत में भी शिर्क करने लग गए। और ये सवाल तो उन लोगों के लिए है मन रब्बू का, जो अल्लाह की रुबूबियत को मानते हैं, उसकी इबादत में शिर्क में मुब्तला है। और ये 3 सवाल आगे तफसील आएगी। ये 3 सवाल ही हमारी जिंदगी का, सारी जिंदगी का खुलासा है। अगर हम इस पर मेहनत कर लें, कब्र की पहली रात जो है अच्छी हो जाएगी। जिसकी कब्र की पहली रात अच्छी हो गई, आगे सारा मामला आसान है, क्योंकि कब्र में पहले सवाल ही ये 3 हैं, और जो बंदा इन 3 सवालों में फेल हो गया, आगे तबाही ही तबाही है। आगे मजीद तफसील है, बाद में आएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।